بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی نشست میں ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ زمین ٹھیکہ پر دینا جائز ہے ناجائز ہے، اس کے کیا حکم ہے۔ زمین ٹھیکہ پر دینا یعنی جو زرعی زمین ہے اس کو کرایہ پر دینا، جس کا ایک کسانوں کا ایک مروج طریقہ کار ہوتا ہے، تو اگر اس کے دیگر اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو ٹھیکہ پر زمین لی بھی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے۔ یعنی صرف یہ کہ زمین کسی کو دے کر کہ وہ کاشت کرے اور اس پر آپ کو پیسے دے، صرف اس بنا پر ٹھیکے داری کا معاملہ یہ ناجائز نہیں ہوتا۔ اور یہ مسئلہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بالکل واضح ہے، اور تمام فقہاء کرام رحمہ اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو لہذا زمین ٹھیکہ پر لی بھی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الدر المختار معرد المحتار، اس میں فرماتے ہیں کہ زمین کو کاشتکاری کے لیے کرائے پر دینا، ٹھیکہ پر دینا یہ جائز ہے۔ آگے انہوں نے ایک چیز بیان فرمائی کہ اس میں جو چیز اس نے کاشتکاری کرے گا وہ بیان کر دے، یا یہ کہہ دے کہ میں اس میں جو بھی چاہوں کاشت کروں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان میں جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ الدر المختار معرد المحتار کتاب الاجارہ میں یہ بات صراحتاً مذکور ہے۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب، اس میں بھی موجود ہے کہ فإن اجارۃ الاراضی جائزۃ، زمین کرائے پر دینا، زرعی زمین ٹھیکہ پر دینا یہ بالکل جائز ہے، اور اسی مفہوم اور مضمون کی بات المحیط البرہانی میں بھی موجود ہے۔ اب حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ بنیادی حدیث کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس میں مزارت میں بھی اور ٹھیکے داری میں بھی۔ ٹھیکے داری کا معاملہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، مزارت کا تھوڑا مختلف ہے۔ ٹھیکے میں زمین ٹھیکے پر دی اور اس کے بدلے میں پیسہ لے لیا، جبکہ مزارت میں حصہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر کسی وقت ممکن ہو تو وہ بھی عرض کر دی جائے گی۔ تو جہاں تک زمین ٹھیکے پر لینے کا تعلق ہے، تو یہی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کراء الارض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ٹھیکہ پر دینے سے منع کیا۔ تو جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں قال قلت ابی الذهب والورق، کہ کیا سونا چاندی کے بدلے میں بھی زمین ٹھیکہ پر نہیں دی جا سکتی؟ تو حضرت رافع نے فرمایا اما بالذهب والورق فلا بأس، سونا چاندی کے بدلے میں اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس زمانے میں سونا چاندی تھے، آج کے زمانے میں پیسے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب البیوع باب کراء الارض بالذهب والفضة۔ تو لہذا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بالکل واضح ہو گیا کہ زمین بلا کسی حرج کے آپ ٹھیکے پر لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی دیگر روایت جو کہ بٹائی مزارت وغیرہ سے متعلق ہیں، اس کی وضاحت سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی روایت میں موجود ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت رافع بن خدیج کی مغفرت فرمائے، میں اس حدیث سے یعنی جس کی بنا پر وہ بٹائی سے اور حصہ داری سے منع کرتے تھے، اور بعض نے اسی سے اس کو ٹھیکہ بھی سمجھ لیا، فرمایا کہ میں ان سے اس حدیث کو زیادہ جانتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم پھر زمین ٹھیکہ پر کرایہ داری پر نہ دیا کرو، یعنی بٹائی پر نہ دیا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3390، سنن ابن ماجہ 2461 اور سنن نسائی 3927 میں موجود ہے۔ باقی زمین بٹائی اور حصہ داری پر دینا اس کی کچھ تفصیلات ہیں، وہ ایک تھوڑا سا تفصیل طلب پہلو ہے۔ جہاں تک کرایہ داری پر یعنی ٹھیکے داری پر زمین لینے دینے کا تعلق ہے تو تمام فقہاء کے ہاں جائز ہے۔ تو اس سے متعلق چاروں ائمہ کی فقہ کے مشہور انسائکلوپیڈیا الموسوعہ فقہیہ الکویتیہ میں مذکور ہے حکم اجارت الارض، زمین کرائے پر دینا۔ فرمایا اختلاف العلماء فی جواز اجارت الارض، علماء کے اختلاف ہے زمین ٹھیکہ پر دینے میں، اکثرهم علی جواز ذلک، اکثر کے ہاں یہ جائز ہے۔ اور صحابہ میں سے کن کے جائز ہے؟ وقد قال به من الصحابۃ رافع بن خدیج وابن عمر وابن عباس، ان حضرات کے ہاں صحابہ میں سے جائز ہے، اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، عروہ، قاسم، سالم رحمہ اللہ ان کے ہاں جائز ہے۔ اور فقہا جس میں چاروں فقہا شامل ہیں، ومن الفقہاء ابو حنیفہ واصحابہ ومالک واللیث والشافعی واحمد، یعنی ان سب کے ہاں زمین ٹھیکہ پر لینا اور دینا جائز ہے۔ تو اس مذکورہ بحث سے مسئلے کی نوعیت بھی سامنے آ گئی کہ یہ بالکل جائز ہے، اور حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ
وہ جو مسئلہ بیان انہوں نے فرمایا تھا اور جو اکثر وائرل ہو جاتا ہے تو اس کی حقیقت بھی بالکل واضح ہو گئی۔ الحمدللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔